بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی. دو ٹاپک ہیں، چونکہ ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے اور مصروفیت بہت زیادہ ہے. جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں تب سے بہت زیادہ مصروفیت بھی ہے، اور پچھلے چند دنوں سے طبیعت میں بھی کچھ خرابی تھی. تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ دے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہے کہ ٹرانسجینڈر ایک ایکٹ، ایک قانون ہمارے پاکستان میں ایک پاس ہوا، جو کہ پہلے بہت ساری دنیا کے ممالک میں عام ہے، جیسا کہ یورپ کی بہت ساری کنٹریز میں، اور اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک میں جہاں پہ مرد کی مرد کے ساتھ اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کی جو ہم داستانیں سنتے ہیں، وہ یہاں بھی اب پاکستان میں بھی اس کو حقیقت کا جو روپ ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھ عطا کی ہے کہ کم از کم جو اسلامی قوانین ہیں ان کی اور جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کی پہچان کم از کم ہماری الحمدللہ اس قوم کو ضرور ہے. اب ٹرانسجنڈر کا اور جنات کا تعلق کیا ہے، اس پر بڑی اہم گفتگو ہے، اور اس پر میں ایک ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو. بس وہ بائی چانس جو ہے نا، وہ اس بھائی نے وہ ویڈیو تیار کر لی. میں اس ویڈیو میں ہمارے اس بھائی کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھاؤں گا، لیکن آپ کو یہ ثبوت ضرور دوں گا انشاءاللہ کہ جنات جو ہیں وہ مردوں کے اندر یعنی فیمیل جو جننیاں ہیں، جننی جسے ہم کہتے ہیں فیمیل، وہ مردوں کے اندر، اور جو میل جنات ہیں وہ عورتوں کے اندر داخل ہو کے کس طرح سے ان کی جو جنس ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس کو تبدیل کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسجنڈر ہے ایک ہے مخنث، جسے ہم بولتے ہیں مخنث، یا جیسے اردو میں یا پنجابی میں آپ خسرا آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں، یا یہ صرف یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، ان کا وجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یعنی ان کے ساتھ، ٹرانسجنڈرز کے ساتھ جنات اور شیاطین، یعنی شیاطین کا جو معاملہ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آپ نے اگر آپ اندازہ کریں 100 یعنی یہ جو مخنث ہیں، آپ ان کو جمع کریں اور ان میں سے آپ موازنہ کریں تو آپ کو 100 میں سے شاید ایک ایسا ملے گا جو دین اور دنیا کے معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہوگا اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا. ادروائز 99% جو ہیں وہ بے دینی، لادینیت کی طرف ان کا رجحان ہے. میں صرف 1% اس لیے میں نے یہ مارجن رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چلتا یہ سب کچھ ہے. جب شادیاں ہوں تو ان کو نچانے کے لیے اپنے گھروں میں بلایا جاتا ہے، ان کے لباس اور ان کے معاملات، آپ بے شمار جو ہے نا وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں ان کے یعنی ٹرانسجنڈرز کے قوانین کے، یعنی جو قانون مثال کے طور پہ ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جو ان کو قانون نے حقوق دیے ہیں، جو حقوق ہیں ان کے حقوق کے غصب کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عام پاکستانی ہیں ویسے وہ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ پاکستانی کی حیثیت رکھتے ہوئے اپنے قوانین کو، اپنے معاملات کو، اپنے یعنی اس معاشرے کو، اس معاشرے کا حصہ ہے وہ. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹرانسجنڈر جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں کسی مرد کے ساتھ شادی کر لوں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ بعض بچے ہمارے بچپن میں بڑے پیارے، بڑے وہ جیسے یعنی خوبصورت ہوتے ہیں، تو والدین اکثر ان بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. اس دوران ان بچوں کے اندر جو ہے نا وہ جنات داخل ہوتے ہیں اور ان کی حیت اور ان کی کیفیت کو تبدیل کرتے ہیں.
ان کے مزاج کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جیسے جیسے بلوغت کی طرف جاتا ہے وہ مرد، ویسے ویسے اس کے اندر یہ کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک عورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز آئے ہیں، یعنی ان کو میں ریکارڈ پہ نہیں لا سکا، بس یہ والا جو کیس جو ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا کیس جو ہے یہ یعنی ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے اور اس نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ بھئی میرے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں بڑے پیارے کراچی سے، انہوں نے یہ اپنے بھائی کو لے کے میرے پاس آئے، ان کو اس کو رقیہ کیا میں نے، اور وہیں کراچی میں تو ان کو رقیہ کیا، اس کے اوپر وہ فیمیل جنی حاضر ہو گئی۔ اس کا نام حسینہ تھا، اس نے اپنا نام حسینہ بولا اور اس نے بولا کہ یہ میرا ہے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور حرکتیں اور بات کرنے کا انداز بالکل اسی طرح تھا جیسے ایک نوجوان لڑکی کا ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس کا بھائی بھی بڑا حیران ہوا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنات جو ہیں وہ ایسے مردوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی فیمیل جنی وہ ایسے مردوں کے اندر داخل ہوتی ہے جس کی کیفیت حیت کو تبدیل کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اوپر سے پھر وہ نمازوں میں سستی اور قرآن کریم کی تلاوت میں اور والدین کے سمجھنے میں بہت زیادہ جو سستی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو تنہا کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے نوجوان لڑکوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لڑکا جہلم سے آیا تھا، اس کے پاس چوڑیاں بھی تھیں، نوجوان لڑکا تھا، چوڑیاں، بالیاں اور جناب ہار اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو سبحان اللہ ہم نے اس کا بھی علاج کیا۔ اب ہم اسے رقیہ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو جن موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو، جنی جو موجود ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرا ہے۔ اس کی کیفیات، اس کے معاملات اسی طرح ہی، بات کرنے کا انداز، ایون وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے آپ کو لپسٹک لگانا اور اپنے آپ کو آئی برو کرنا، بہت سارے میک اپ کا سامان اس کے سامان میں سے برآمد ہوا۔ تو ہم حیران رہ گئے کہ اتنا سامان یہ کہاں سے اس نے رکھ لیا، ایک نوجوان لڑکا تو نہیں اپنے پاس رکھ سکتا۔ لیکن اس کے والدین یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ جان بوجھ کے ایسے ڈرامے کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صحت دی، اور اب واللہ عالم وہ کہاں پہ ہے، اگر وہ کہیں اس کے نظروں سے یہ میری ویڈیو گزرے تو وہ ضرور میں دوبارہ خواہش کروں گا کہ وہ میرے سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ چونکہ ہم نے اس کیفیت کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران بھی تھا، اور ہم نے جو میرے ساتھی تھے میرے ساتھ میری ٹیم کے، تو ہم نے بہت انجوائے بھی کیا تھا اس کیفیت کو ساری کو۔ اس لیے ٹرانسجینڈر جو ہے یہ کوئی باقاعدہ یہ فطری عمل نہیں ہے۔ فطری عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن وہ مخنث تھا، یا ایک لڑکی پیدا ہوئی وہ مخنثہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ جیسے دیکھیں لیڈی بوائے آپ نے سنا ہوگا نام۔ تو یہ دنیا بھر میں یہ قانون، یہ فطرت کے خلاف جو چلنے کے، جہاں جہاں آپ فطرت کے خلاف پنگا لیں گے اللہ کا عذاب ان ممالک کے اوپر، ان جگہوں کے اوپر ضرور نازل ہوگا۔ جب اللہ کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اور اسی طرح جب ہم یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو ہم حیران یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا یعنی ان چیزوں کے اوپر آنے کے لیے کتنا وقت ہے ان کے پاس، اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ جنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان قوانین کو پاس کروانے کے لیے لواطت کے اور یعنی غیر فطری عمل کے قوانین کو پاس کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کا خوف کریں۔ سب سے پہلے اگر کسی کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا، تو میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میرے اندر لڑکیوں والی حرکتیں ہیں، میرے پاس آئے، انشاءاللہ جو اس کے اندر لڑکی موجود ہوگی وہ ہم نکال کے باہر کر دیں گے، اس کو مرد بنا کے، اللہ کی توفیق سے اس کو مرد بنا کے، ایک جوان مرد بنا کے اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کریں گے۔ اور میں ایسے والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ والدین بھی اپنے بچوں کے اوپر ضرور توجہ دیں، اپنے بچوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر یہ کیفیت ہے تو ابو سہل آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی حاضر ہے۔ میں ضرور ایسے نوجوان لڑکوں
اور لڑکیوں کو. بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکیوں کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکوں کی طرح کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں, لڑکوں کی طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا پسند کرتی ہیں, چھوٹے بال کٹوا کے رکھتی ہیں, اسی طرح گلے میں جو ہے نا وہ ایک مردوں والی چین جو ہے نا وہ پہن کے رکھتی ہیں, اور مردوں کی مجلس میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی ہیں. اسی طرح یہ کیفیت والی جو لڑکے ہیں وہ بالکل جو اس کے اپوزٹ ہے, وہ لڑکیوں کے مجالس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ شیاطین جو ہیں وہ کس طرح انسانی جسم میں داخل ہو کے اس کی کیفیت اور حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام کیا تھا؟ حسینہ. کب سے اس کے ساتھ؟ کب سے کتنے سال ہو گئے؟ اس کو چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ اس سے شادی ہوئی ہے تیری؟ شادی کے بچے تو نہیں ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ کتنے بچے اس سے؟ 8-10 بچے. اچھا 8 یا 10؟ اس کا جسم چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا. بھائی میرے مار کھانی ہے میرے سے؟ ابھی تو نے کہنا ہے چھوڑنا ہے. بول چھوڑنا کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ بول چھوڑنا کہ نہیں؟ چھوڑنا کہ نہیں؟ بول چھوڑنا کہ نہیں؟ بولو اس کا جسم چھوڑنا ہی نہیں. عدو اللہ چھوڑنا کہ نہیں؟ بولو جلدی اس کا جسم چھوڑنا ہے. جلدی کرو جلدی. ہاں بھائی پاؤں سے نکل جاؤ اس کے جسم سے. چھوڑ دو اس کے جسم. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. 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 چھوڑ دے اس کے جسم چھوڑ دے جلدی کر. شاباش. چھوڑنا کہ نہیں؟ بولو چھوڑنا کہ نہیں؟ عدو اللہ یا عدو اللہ. چھوڑ دے شاباش. جلدی کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ نام بول. کیا نام ہے؟ کب سے اس کے ساتھ؟ بولو کب سے اس کے ساتھ؟ بولو کب سے اس کے ساتھ؟ بولو کب سے اس کے ساتھ؟ بول جلدی. بول کب سے اس کے ساتھ؟ کب سے اس کے ساتھ؟ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. کب سے اس کے ساتھ؟ بول کب سے اس کے ساتھ؟ چھوڑنا ہی نہیں. نہیں چھوڑنا. بولو اس کا جسم چھوڑنا کہ نہیں؟ چھوڑنا کہ نہیں؟ اس کا جسم چھوڑنا کہ نہیں؟ نہیں چھوڑنا. کیوں تنگ کرتے اس کو؟ بول کیوں تنگ کرتا ہے اس کو؟ بول جلدی. بول کیوں تنگ کرتا ہے؟ کیوں تنگ کرتا ہے؟ بول کیوں تنگ کرتا ہے اس کو؟ میں نہیں چھوڑوں گا. سب چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا. کب سے اس کے ساتھ؟ بول جلدی بول. بول کب سے اس کے ساتھ؟ کب سے؟ کیوں تنگ کرتا ہے اس کو؟ بول کرتا ہے یا کرتی ہے؟ بول